لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين النار للعاصين والجنة للموحدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات محمد عزیزان گرامی، آیہ مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا یہدون بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یوں تو خداوند عالم نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور اس کی ہر ایک نعمت بے بہا نعمت ہے، اور اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہم انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اور ہم ان نعمتوں میں اتنا غرق ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا۔ عزیزان گرامی، پانی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن مچھلی کو پانی کی نعمت کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کو پانی سے نکال کر ترائی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ اچھل کر تڑپ کر اس نعمت کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہم انسانوں کو بھی بے پناہ نعمتیں عطا کی۔ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، اس نے ہمیں دیکھنے کی قوت عطا کی، اس نے ہمیں سننے کی قوت عطا کی، اس نے ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے، اس نے ہمیں امور دنیاوی انجام دینے کے لیے ہاتھ عطا کیے۔ عزیزان گرامی، بے پناہ نعمتیں خدا نے ہم کو عطا کی، اور اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اگر نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے تو آنکھوں کا پلک جھپکانا بھی خدا کی نعمت ہے، سانس کا اندر جانا بھی خدا کی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی خدا کی نعمت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نہیں شمار کر سکتے۔ یہی تو خداوند عالم نے قرآن میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، تم چاہ کے بھی ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر خداوند عالم نے ہم کو نعمتیں عطا کی۔ اور عزیزان گرامی، نعمتوں کی اہمیت اگر پوچھنی ہے، اگر جاننی ہے، تو اس سے جانے کہ جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ قوت گویائی کی اہمیت کسی گونگے سے پوچھیں، آنکھوں کی اہمیت کسی اندھے سے پوچھیں، سماعت کی اہمیت کسی بہرے سے پوچھیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں مفت میں دے دی۔ اس کے عوض میں خدا نے ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا۔ یہ نعمتیں خدا نے ہمیں مفت میں عطا کر دی، اور کبھی کسی مقام پہ خداوند عالم نے یہ نعمت دیتے ہوئے یہ نہ کہا کہ اے بندے، میں نے تجھے یہ قوت گویائی عطا کی، میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ وہ کریم خدا ہے، وہ سخی خدا ہے،
وہ احسان نہیں جتاتا۔ ہم جیسے بندے ہیں کہ چند نیکیاں کرنے کے بعد احسان جتا دیتے ہیں۔ ہم وہ تھے کہ جس نے فلاں کام انجام دیا، ہم نہ ہوتے تو فلاں ادارہ چل نہ پاتا۔ لیکن وہ خدا ساری نعمتیں دینے کے بعد کسی مقام پر بھی احسان نہیں جتاتا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک نعمت ہمیں ایسی دکھی کہ جہاں خداوند عالم نے وہ نعمت ہم کو عطا کی، عطا کرنے کے بعد احسان جتا دیا، اور پوری قوت و توانائی کے ساتھ احسان جتایا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے بندے میرا تجھ پر احسان ہے۔ عزیزوں، ہم اردو زبان میں اگر کسی بات میں دم پیدا کرنا ہو تو چیخ کر بول دیتے ہیں۔ عربی زبان کی لطافت یہ ہے کہ کلمات کے ذریعے سے کلام میں قوت بخشتے ہیں۔ تو خداوند عالم یہاں کا ارشاد فرما رہا ہے لقد، بے شک، لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ قوت گویائی عطا کی، یہ احسان کیا۔ قوت سماعت عطا کی، یہ احسان کیا۔ دیکھنے کی قوت عطا کی، یہ احسان کیا ہے۔ یہ بے بہا نعمتیں ہیں، ان کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود خدا نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا۔ نعمت پہ اگر کسی احسان جتایا ہے تو خداوند عالم نے وہ نعمت ہے نعمت ہدایت۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث رسولا من انفسہم، ہم نے رسول کو، ہم نے ہادی کو ان کے درمیان میں قرار دیا۔ عزیزان گرامی، یہ نعمت ہدایت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کو دینے کے بعد وہ کریم خدا بھی احسان جتا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کیا ہے نعمت؟ آیات الہی کی تلاوت کرنے والی نعمت ہے یہ، تزکیہ نفس کرنے والی نعمت ہے یہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والی نعمت ہے یہ۔ وَإِن كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ولو تم گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم نعمت ہے، نعمت ہدایت۔ اس کو دینے کے بعد خداوند عالم نے احسان جتا دیا۔ یوں تو ہادیان خدا نے اگر ہدایت بھیجی تو اسی طریقے سے ہادیان کو بھیجا۔ اب ہادیان کی تعداد بھی ماشاءاللہ سے 1,24,000 انبیاء، 12 امام خدا نے ہدایت کے لیے بھیجے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ترہ امتیاز تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، آج جس امام کی شہادت کا روز ہے، خدا نے اس کو بھی ہادی قرار دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتا ہے۔ عزیزوں، بڑا بافضیلت امام ہے، بڑی عظمتوں کا حامل امام ہے، بڑی رفعتوں کا حامل امام ہے۔ اس امام کی بے پناہ اہمیتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک اہمیت متعدد مرتبہ آپ نے سنی کہ اس امام کا القاب ہی خود اس امام کی فضیلت عیاں کرتا ہے۔ خود اس آیت میں خداوند عالم انبیاء کو عابدین قرار دے رہا ہے، عابدین کی فہرست میں ڈال رہا ہے کہ یہ ہمارے عبادت کرنے والے عابدین بنتے ہیں۔ اور ملائکہ کو جب ان کی عبادت کا ذکر کرنا ہوا تو ساجدین، لفظ ساجدین سے نوازا۔ لیکن یہ امام وہ ہے کہ جب انبیاء کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے، جب ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو سید الساجدین کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس امام کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان سب فضیلتوں میں سب سے اہم ترین فضیلت جو ہے وہ ہادی ہونا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا۔ یہ امام صدقہ بھی دیتا ہے، سخی بھی ہے، شجاع بھی ہے، علم میں بھی اس امام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان سب کے باوجود جو سب سے بڑی فضیلت اس امام کی ہے وہ ہے ہادی ہونا۔
اس امام کا ہادی ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب ہمیں جاننا ہے کہ اگر اس امام کو ہادی بنا کے بھیجا تو اس امام نے کس طریقے سے ہدایت دی۔ اگر ہم اس کو جانیں گے تبھی اس سے کسب فیض کر سکیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس امام کی ہدایت کا انداز کچھ الگ ہے، کچھ امتیاز الگ ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے ہادیان ما سبق تھے یا ہادیان ما بعد تھے، ان کا جب دور ہدایت آیا تو اس دور ہدایت کا ماحول کچھ الگ تھا۔ اس امام کا دور ہدایت کا ماحول کچھ الگ ہے۔ اس امام نے اس وقت منصب ہدایت کو سنبھالا کہ جب تمام کنبہ شہید ہو چکا، خیموں میں آگ لگ گئی۔ پہلا امر امام کا کیا تھا عزیزوں؟ پہلا امر کیا تھا؟ بی بی زینب امام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، سجاد یہ بتاؤ خیموں میں جل کر مر جائیں یا جان بچائیں؟ تو سجاد نے پہلا حکم یہ دیا تھا کہ بی بی پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ وہ دور، وہ ماحول ہے امام سجاد کا۔ عزیزان گرامی، انبیاء ما سبق، ائمہ ما سبق نے ہدایت کی، لیکن اپنے احباب میں، اپنے لوگوں کے درمیان میں، اصحاب میں، اقربا میں، اعزا میں سننے والوں کا مجمع تھا۔ لیکن سید سجاد یہ ایک منفرد حیثیت ہے۔ یہ عالم ہے کہ کوئی سید سجاد کے قریب نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ حکومت ایسی ہے کہ جس نے حسین کو قتل کر دیا تو یہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا۔ اس ماحول میں سید سجاد کو امر ہدایت انجام دینا تھا۔ اور سید سجاد کا دور کوئی عام دور نہیں تھا، حجاج بن یوسف ثقفی کا دور تھا۔ 1,20,000 شیعوں کو حجاج بن یوسف ثقفی نے قتل کر دیا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے سب شیعہ تھے، بلکہ شیعہ ہونے کے شبہہ بھی کسی میں پایا جاتا تھا تو وہ اس کو بھی شہید کر دیتا تھا، اس کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 1,20,000 اگر شیعہ ہوتے تو نہ کربلا بپا ہوتی، نہ کوفہ ہوتا، نہ شام ہوتا۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی نے جس کو بھی شبہہ اگر ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ علی ہے، اس کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ وہ دور تھا۔ ایسے دور میں امام سجاد نے منصب ہدایت کو سنبھالا۔ عزیزوں، دور کوئی بھی ہو، ہادی برحق کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ عزیزوں، دور بدلتے رہتے ہیں۔ ہر دور کے اعتبار سے ہادیان برحق کا طرز ہدایت بدلتا رہتا ہے۔ حکمت عملی بدلتی رہتی ہے، لیکن ہدایت رکتی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ اسی طریقے سے اس امام نے بھی طرز ہدایت تبدیل کر دیا، لیکن ہدایت نہ رکی۔ اب اس امام کی اگر سیرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو 3 طریقہ ہدایت اس امام نے اختیار کیا۔ جلدی اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی مجلس سماعت فرما چکے ہیں، اور اب یہ شاید آخری ہی مجلس ہے، لیکن مختصر وقت میں ایک طائرانہ گفتگو ان تینوں موضوع پہ میں کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو 3 طرز عمل اس امام نے اختیار کیا ہدایت کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ پہلا کام جو سید سجاد نے اختیار کیا وہ کربلا کو زندہ کیا۔ گام گام پہ، ہر مقام پہ سید سجاد گریہ کرتے جاتے تھے، کربلا کو یاد کرتے جاتے تھے، کربلا کو زندہ کرتے جاتے تھے۔
عزیزوں بہت بہترین جملہ ہے کہ کربلا میں مر جاتی اگر سید سجاد نے اس کو آنسوؤں سے زندگانی جاودانی نہ دی ہوتی۔ عزیزوں کربلا میں مر جاتی اگر زینب نے اس کو چادر کا سایہ نہ کیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی سید سجاد کا ایک کام یہ تھا کہ کربلا کو زندہ کرنا۔ ہر ایک مقام پہ سید سجاد گریہ کرتے جاتے تھے، اپنے بابا کے مصائب بیان کرتے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی گلیوں میں نکل رہے ہیں، اگر قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں اے قصاب یہ بتا تو نے اس کو پانی پلایا؟ وہ کہتا ہاں مولا میں نے اس کو پانی پلایا، ہم بنا پانی پلائے اس کو ذبح نہیں کرتے۔ امام کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اے میرے بابا آج ایک عام جانور کو بھی بنا پانی پلائے ذبح نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو بھی دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ امام گریہ کرتے جاتے تھے، ہر ایک گام پہ امام گریہ کرتے جاتے تھے اور کربلا کو زندہ کرتے جاتے تھے۔ ابن شہاب زہری، محمد ابن شہاب زہری بنی امیہ کا قاضی ہے، وہ آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے کہ مولا ہمارے یہاں تقریبیں ہیں، شادی ہے میرے بیٹے کی، آپ تشریف فرما۔ امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم نے تقریبوں میں شرکت چھوڑ دی۔ وہ اصرار کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں تو تو ایک مجلس پپا کر۔ عزیزان گرامی وہ دور ایسا نہیں تھا کہ کھلے عام مجلس سید الشہداء پپا ہو، یہ بھی فلسفہ امام کا تھا، یہ بھی حکمت عملی امام کی تھی۔ ابن شہاب زہری حکومت کا کارندہ ہے، اس کو کس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اس نے مجلس حسین بپا کی، امام شریف کو۔ تو مقام پہ ہر ایک گام پہ سید الشہداء کا تذکرہ کرتے تھے، کربلا کو زندہ کرتے تھے۔ کیوں کرنا کربلا کو زندہ کریں؟ کربلا فقط نماز کی بقا کا نام نہیں تھی، کربلا روزے کی بقا کا نام نہیں تھی، حج و زکوٰۃ کی بقا کا نام نہیں تھی، کربلا دین کی بقا کا نام تھا، اور ہادیان برحق کی ذمہ داری تھی کہ کربلا کو زندہ رکھیں۔ ایک صلوات پہ بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پہلا کام جو سید سجاد نے اختیار کیا وہ کربلا کو زندہ کیا۔ دوسرا جو طرز عمل سید سجاد نے اختیار کیا ہدایت کے لیے وہ تھا دعاؤں کا سلسلہ۔ عزیزان گرامی ہر چیز پہ پہرا تھا، درس نہیں ہو سکتے تھے، اصحاب شرکت نہیں کر سکتے تھے، جمع نہیں ہو سکتے تھے، مجلسیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو ایسے دور میں حکمت عملی کیا اختیار کرتے؟ سید سجاد نے وہ حکمت عملی اختیار کی، دعاؤں کا سلسلہ قائم کیا۔ عزیزوں حکومت ہر چیز کے لیے انسان کو روک سکتی ہے لیکن دعا کے لیے نہیں روک سکتی۔ حتیٰ کسی کو پھانسی کی بھی سزا ہو تو آخر وقت کہتے ہیں کہ جو دعا مانگنی ہو مانگ لو۔ تو سید سجاد نے اسی دعا کو ہدایت کا اسلحہ بنا لیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہوتی ہے۔ آؤ سیرت سید سجاد دیکھو کس طریقے سے دعا کو ہدایت کا اسلحہ بنا کے ظالم کے سر کو قطع کیا۔ عزیزان گرامی سید سجاد نے دعا کا وہ سلسلہ قائم کیا۔ صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ سید سجاد مصلی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم، اور سید سجاد تمام مسائل دنیاوی دینی تمام مسائل دینی کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ سماج کی تشکیل کیسے دینی ہے؟ خدایا مجھے توفیق عطا کر کہ سماج کی اس طریقے سے تشکیل عطا کر۔ عزیزان گرامی دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ دعا متمم عمل ہوتی ہے، لیکن سید سجاد نے اس کو عمل کا طریقہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی یہ عمل سید سجاد نے کیا۔ عزیزان گرامی یہی صحیفہ سجادیہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 1974 میں غالباً آیت اللہ مراشی نجفی نے اس صحیفہ سجادیہ کو مصر کے مفتی کو ہدیہ کیا تھا، اور اس مصر کے مفتی نے جواباً لکھا تھا کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے، ہم اس سے محروم تھے، میں اس کو جتنی بار پڑھتا ہوں اتنی بار کشف ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا کے کلام سے کمتر ہے،
بندے کے کلام سے بالاتر ہے۔ یہ ہے صحیفہ سجادیاں، متاسفاً ہم خود اس سے محروم ہیں۔ تو سید سجاد کا دوسرا جو طریقہ کار تھا، طریقہ ہدایت تھا، وہ تھا دعا کا۔ اور تیسرا طریقہ جو سید سجاد نے اختیار کیا، وہ دور درس قائم کرنے کا دور نہیں تھا، لیکن اس دور میں ایک سہولت تھی کہ غلام خرید سکتے تھے، غلاموں کو خرید سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، سید سجاد کا یہ طرز عمل تھا کہ غلاموں کو خریدتے تھے۔ عام طور سے غلاموں کو جو خریدا جاتا تھا تو غلاموں کو خریدا جاتا تھا اپنی خدمت کے لیے، لیکن سید سجاد جب غلاموں کو خریدتے تھے تو غلاموں سے خدمت کم لیا کرتے تھے، ان کی تربیت زیادہ کرتے تھے۔ محدود سا سید سجاد نے ایک یونیورسٹی گھر کے اندر قائم کر دی۔ آج جانے گرامی، رسول سید سجاد غلام خریدتے تھے، جس کی تعداد کل پرسوں بیان کی تھی سید دائم نے کی۔ 1,00,000 غلام سید سجاد نے مدینے میں آزاد کیے تھے، اور ہر غلاموں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی صورت سید سجاد کے سامنے آ جائیں کہ وہ ہم کو خرید لیں۔ سید سجاد سال میں 2 مرتبہ یہ عمل انجام کر دیتے تھے۔ عزیزوں، تبلیغ کا جو طریقہ تھا، پہلا طریقہ سید سجاد نے انجام دے دیا، گریا کر کے کربلا کو زندہ کر دیا۔ دوسرا طریقہ سید سجاد نے انجام دے دیا، دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی۔ اب ایک طریقہ باقی رہتا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو رسول کریم کا عمل ہوا کرتا تھا، کہ جس نے رسول نہیں مانا لیکن اس نے اس عمل کو ضرور مانا۔ وہ کیا تھا کہ سیرت۔ اب جو سید سجاد اپنے گھر میں غلاموں کو خرید کر کے لاتے تھے تو غلام سید سجاد کی سیرت دیکھتے تھے، اور جب آزاد ہوتے تھے تو ان کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ فرق تھا جعفر صادق میں اور سید سجاد میں۔ مدینے کا ماحول 2 تھا، ایک جعفر صادق کے زمانے میں، ایک سید کے سجاد کے زمانے میں۔ جعفر کے صادق کے زمانے میں مدینے میں ہر طرف ایک ہی صدا ہوتی تھی، قال صادق، قال صادق، قال صادق۔ لیکن سید سجاد کے زمانے میں صرف ایک ندا ہوتی ہے، رأیت علی ابن الحسین، رأیت علی ابن الحسین، رأیت علی ابن الحسین۔ ہم نے علی ابن حسین کو دیکھا ساجدن، باکیاً، عابدن۔ عزیزوں، مدینے کے ہر منطقے میں سید سجاد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اور ایک اس کی چھوٹی سی مثال تربیت کی، چھوٹی سی مثال جو سید سجاد کی جو آخری مرحلہ تھا۔ سید سجاد غلاموں کو لاتے تھے، خریدتے تھے، خریدنے کے بعد ان کی تربیت کرتے تھے، اور جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی تو ان خطاؤں پہ ان کو عقاب نہیں کرتے تھے، اس خطا پہ ان کو کوئی عقاب نہیں دیتے تھے، بلکہ ان خطاؤں کو لکھ لیا کرتے تھے، لکھتے جاتے تھے۔ اور سال میں 2 مرتبہ، عید الفطر کی شب اور عید قربان کی شب، غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ لیلۃ عید الفطر، لیلۃ عید قربان، غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب آزاد کرنے کا وقت آتا تھا تو سید سجاد تمام غلاموں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے تھے۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہتے تھے کہ تم وہ کہو جو میں کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کہنے سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں، ملاحظہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ معصوم امام ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی۔ یہ معصوم امام ہے، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اب امام جب سب کو اکٹھا کر لیتے تھے، اکٹھا کرنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ بتاؤ، یہ تم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، تم کو اس کا عقاب ملا؟ کہتے تھے نہیں مولا۔ فلاں دن فلاں کام کیا، اس کی سزا ملی؟ نہیں مولا۔ کہا فلاں دن فلاں کام کیا، سزا ملی؟ نہیں مولا۔ اب یہ غلام حیران و پریشان ہے کہ اگر ہر روز کی خطا پر اگر سزا مل جاتی تو تھوڑی ہوتی، آج ساری خطائیں اکٹھا کی جا رہی ہیں، کتنی سزا ملے گی؟ سب حیران و پریشان ہیں۔ اب امام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ ساری خطائیں تم سب نے کی؟ کہا ہاں کی ہے مولا۔ تو ان کی سزا تم کو ملی؟ کہا نہیں۔ کہا ایک کام کرو، تم مجھے حلقے میں رکھ لو، حلقے میں لینے کے بعد دعا کرو کہ اے خدا بندہ،
جس طریقے سے میری خطاؤں کو سید سجاد نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے، اسی طریقے سے تو نے بھی سید سجاد کی خطاؤں کو لکھ رکھا ہوں۔ میں پہلے کہہ دوں کہ امام معصوم عن الخطا ہے، لیکن درس دینا مقصود تھا۔ سید سجاد کی خطاؤں کو بھی تو نے لکھ رکھا ہوگا، تو تو سید سجاد کی خطاؤں کو معاف کر دے جس طریقے سے سید سجاد ہماری خطا کو معاف کر دیتے، اس کے بعد غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بہترین درس سید سجاد دے رہے ہیں، درس سے معاف، یہ معافی کا درس، خطا کے عوض میں مقابلہ نہ کر کے معافی دے دینا، یہ بہترین درس ہے سید سجاد کا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کا جھگڑا ساری دنیا میں ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت اور خدا سے غفلت ہے۔ ساری مصیبتیں صرف اسی بات کی ہیں کہ مانتے تو ہم ہیں کہ قیامت ہوگی، خدا موجود ہے، لیکن اس سے غفلت اتنی ہے کہ سارے گناہ انجام دیتے تھے۔ لیکن سید سجاد نے اسی چیز کی ہدایت کی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد تمام اصحاب اکٹھا ہوتے ہیں، آگ کو بجھاتے ہیں، لیکن سید سجاد عبادت میں کوشاں ہوتے ہیں، عبادت میں کوشاں رہتے ہیں۔ جب اصحاب امام سجاد کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا اس قدر آگ لگی تھی، آپ نے اپنی عبادت کو چھوڑا نہیں، آپ کو کیا وجہ حائل ہو گئی تھی کہ جو آپ اپنی عبادت میں اتنا مشغول تھے؟ امام نے کہا کہ مجھے اس آگ سے زیادہ آخرت کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سارا مسئلہ اسی بات کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غفلت قیامت، غفلت خداوندی۔ دوسرا مسئلہ ہے حرص و ہوس۔ سید سجاد نے اسی مسئلے پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ عزیزان گرامی، ہمارا مشغلہ کیا رہتا ہے؟ دنیا بلکہ ساری حکومتوں کا مشغلہ کیا ہے کہ جو اپنے پاس ہے وہ تو اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن دوسروں کے پاس جو ہے اس کو بھی ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کے پاس جو ہے وہ بھی ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے کہ جو خود کے پاس ہے وہ صدقہ دیں، خیرات دیں، لیکن سید سجاد کی سیرت کچھ الگ تھی، منفرد تھی۔ سید سجاد کی سیرت اپنے چچا کی حسن کی سیرت تھی کہ ہر سال یا متعدد مقام لکھا ہے کہ متعدد مرتبہ سال میں اپنے گھر کے تمام اغراض اکٹھا کرتے تھے اور اس میں آدھا اپنے لیے رکھتے تھے، آدھا راہ خدا میں صدقہ دے دیتے تھے۔ ہماری سیرت کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے قرض مانگنے آ جائے تو ہم ایک مرتبہ بغل، دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، لیکن سید سجاد نے کیا تعلیم دیا؟ سید سجاد کے پاس اگر کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو سید سجاد فرماتے ہیں مرحبا مرحبا، اے وہ کہ جو میرے زاد آخرت کو اٹھانے والا ہے۔ سید سجاد فقط اس کو مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو اس طریقے سے مدد کرتے تھے کہ جیسے وہ سوال کر کے سید سجاد پر احسان کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور تیسرا جو سب سے بڑی مشکل ہے اس معاشرے میں وہ ہے معاف نہ کرنا۔ تو سید سجاد کی تعلیم کیا تھی؟ وہ عفو کی تھی، معاف کرنے کی، اپنے غلاموں کو معاف کر کے، یہ عفو کی تعلیم۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے نا، ضرب المثل مشہور، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ سید سجاد نے کہا نہیں، معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے کی سید سجاد نے تعلیم دی، اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، یہ کہہ کر آزاد کرتے تھے کہ تم نے یہ ساری خطائیں انجام دی لیکن میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ سید سجاد ہے کہ جس نے تمام تر طریقے اختیار کیے ہدایت خداوندی کو انجام دینے کے لیے۔
طرز عمل تبدیل کر دیا ہدایت خداوندی کو انجام دینے کے لیے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان سب کے ساتھ ساتھ سید سجاد زندگی بھر بکا کرتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مصیبتیں سید سجاد پر آئی ہیں کہ جو کسی پر نہ گزریں۔ عزیزان گرامی، سید سجاد پر کم مصیبتیں نہ تھیں، ہر گام پہ، ہر مقام پہ سید سجاد پر مصیبتیں آئیں۔ عزیزان گرامی، اتنا گریہ سید سجاد کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھا، مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میرا، مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ منحال یعقوب کے صرف ایک یوسف جدا ہوا تھا، آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، تو یعقوب نے گریہ کر کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، لیکن میرے 18 یوسف مجھ سے جدا ہو گئے، میں گریہ نہ کروں۔ عزیزان گرامی، اب منحال نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں منحال تو نے انصاف نہیں کیا، مولا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن بیویوں کا سر ننگے شام و کوفہ میں پھرنا۔ عزیزو، ہر ایک مقام پہ سید سجاد گریہ کرتے ہیں۔ زہری نے جب اپنے بیت پہ امام کو دعوت دی، امام نے دعوت قبول کی، مجلس میں امام تشریف فرما ہوئے، زہری نے امام کو صدر محفل امام کو بیٹھا دیا۔ اب جب خطیب نے مصائب بیان کرنا شروع کیا تھا، مصائب تمام ہوا، اب لوگوں نے جو دیکھا کہ امام اپنے مسند پہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ امام اس مقام پہ ہے کہ جہاں آنے والوں نے اپنی جوتیاں اتار رکھی تھی۔ عزیزو، زہری آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے کہ مولا آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ مولا کہتے ہیں میں کیسے صدر محفل پہ بیٹھتا؟ خطیب نے جب میرے جد کا مصائب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ موجود ہے۔ ہر ایک گام پہ سید سجاد گریہ کرتے جاتے ہیں، اشک بہاتے جاتے ہیں۔ عزیزو، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البقاء الخمسہ، 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا۔ ایک آدم ہے جنہوں نے فراق جنت میں گریہ کیا، ایک یعقوب ہے جس نے فراق اولاد میں گریہ کیا، یوسف ہے قید خانے میں گریہ کرتے ہیں۔ لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے گریہ کو تاریخ میں نقل کیا گیا۔ ایک ہے شہزادی کونین کہ جب گریہ کرتی تھی فرماتی تھی سبت علیہ مصائب اللو النہار، سبت علیہ حسن لیالیہ۔ عزیزان گرامی، اور 5ویں شخصیت بتاتے ہیں کہ میرا بابا سید سجاد ہے، وہ اتنا گریہ کرتا تھا کہ آنسوؤں سے پانی مطلق سے مضاف ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزوں، سجاد کا یہ گریہ بھی لوگوں سے برداشت نہ ہوا، حکومت سے برداشت نہ ہوا۔ ولید ابن عبد الملک نے سجاد کو زہر دے دیا۔ عزیزوں، سجاد کو زہر دینا تھا۔ سید سجاد نے آخری وقت میں امام محمد باقر کو اپنے پاس بلایا، کہا بیٹا تم میرا کفن کرنا، مجھے دفن کرنا، مجھے غسل دینا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا سید سجاد کی روح قبض ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اب اصحاب و انصار میں جب یہ خبر پھیلی کہ سید سجاد نہیں رہے، سید سجاد شہید ہو گئے، ایک اصحاب کا ہجوم ہے۔ عزیزان گرامی، اصحاب کا ایک ہجوم ہے سید سجاد کے جنازے پہ۔ محمد باقر نے سجاد کو کفن دیا، غسل دیا۔ غسل کرنے کے بعد اصحاب کا ایک ہجوم آیا سجاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کا یہ واحد جنازہ ہے جو اس شان سے اٹھ رہا ہے۔ محمد کا جنازہ 4 لوگ دے کے گئے تھے۔ محمد کے جنازے میں 4 افراد تھے۔ فاطمہ کے جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا، علی کا جنازہ خاموشی سے نکلا، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی ریتی پر تھا۔ یہ تنہا امام،
یہ پہلا امام ہے جس کے جنازے میں اصحاب بھی ہیں، انصار بھی ہیں، احباب بھی ہیں، اعزہ گریہ کرتے ہیں۔ گریہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں عزیزوں، کیا اس منظر کو دیکھ کر روح سید سجاد شاد ہوئی ہوگی؟ نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ بابا آپ کا جنازہ تھا، کربلا کی ریتی پر تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ بابا میں بہت شرمندہ ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔